وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر مائیں یا باپ والدین کہتے ہیں کہ میرا بچہ موٹا ہے، گگلو ہے، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ بیماری میں شامل ہوتا ہے۔ وہ کیسے بیماری میں شامل ہوتا ہے، کون سی چیز اس کو تکلیف دیتی ہے، کیا کرنا چاہیے کہ بچہ آپ کا موٹاپے سے بچا رہے۔ موٹاپے سے بچے گا تو بہت سی بیماریوں سے بچے گا۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ عبدالستار انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے یور اوبیز چائلڈ، کیا تمہارا بچہ موٹا تو نہیں ہے؟ اکثر مائیں یہ شکایت کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا بچہ جو ہے وہ کھاتا نہیں ہے، کھانے کی ہی شکایت ہوتی ہے، لیکن اس میں کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو چینی کے اوپر، ریفائن شوگر کے اوپر، یہ جو کینڈی ہوتی ہیں، چاکلیٹ ہوتی ہیں، ان کے اوپر لگا لیا جاتا ہے۔ جب بچوں کو ایک ٹیسٹ مل جاتا ہے تو بچہ اس کے اوپر ہی رہتا ہے۔ یہ جو ریفائن شوگر ہوتی ہے اس کے اندر جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ ایمپٹی ہوتی ہیں، وہ چربی پیدا کرتی ہیں اور بچے کو بھوک نہیں محسوس ہونے دیتی، کھانے کی طلب نہیں ہونے دیتی۔ اس وجہ سے بچہ موٹا بھی ہوتا جاتا ہے اور جو اس کی ریکوائر خوراک ہوتی ہے، نیوٹریشن ہوتی ہے، وہ بھی نہیں لے سکتا۔ اکثر لوگ بچوں کو خراب کرنے میں، ان کا ٹیسٹ خراب کرنے میں اور بچوں کو بازاری چیزوں کھانے میں ان کی اپنی غفلت ہوتی ہے، ان کا اپنا ہی کردار ہوتا ہے کہ بچوں کو گھر میں ایسی ایسی چیزیں بنا کر دی جا سکتی ہیں، جیسے برگر لگا لیں، شوارما لگا لیں، بیکری کی چیزیں لگا لیں، یہ گھر میں بہت آسانی کے ساتھ بنا کر دی جا سکتی ہیں۔ لیکن کیا ہے، ہم اپنا وقت، اپنی پھٹیک، اپنی کھیچل بچانے کے لیے بچے کو پیسے پکڑاتے ہیں، وہ ان چیزوں پر لگ جاتا ہے۔ جب بھی آپ بچوں کو پیسے پکڑائیں گے وہ بھاگے گا، دکان پر جائے گا، بیکری پر جائے گا، سویٹ شاپ پر جائے گا، اپنی متعلقہ چیز جو لے کر وہ کھانی شروع کر دے گا۔ بچوں کو ریفائن شوگر پر نہ لگائیں، بچوں کو نیچرل فروٹ، نیچرل شوگر یعنی جو فروٹس کے اندر ہوتی ہے وہ کھلانی شروع کر دیں، وہ نقصان نہیں دے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو متوازن خوراک کی طرف لے کر آئیں، جنک فوڈ کی طرف نہ جانے دیں۔ جنک فوڈ جب بچے کھائیں گے تو وہ اوبیز ہوتے جائیں گے یا موٹے ہوتے جائیں گے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ، اکثر جو بچے سمارٹ ہوتے ہیں، نارمل ہوتے ہیں، ان کی مائیں اکثر یہ شکایت کرتی ہیں کہ بچہ بڑا کمزور ہے، اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو موٹا ہونا چاہیے۔ موٹا کر کے کیا کرنا ہے اس کو؟ جو بچہ بچپن میں موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ جوانی میں کبھی بھی دوبارہ سمارٹ نہیں ہوگا۔ بہت تغذو کرنے کے بعد، بہت اس کی خوراک مینٹین کرنے کے بعد چانس ہوتے ہیں کہ وہ دوبارہ نارمل ہو جائے، نارملائز ہو جائے۔ خصوصاً جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں ہوتی، چونکہ اگر وہ بچپن میں موٹی ہو گئیں تو 12-13 سال کی عمر میں جب ان کے اندر ہارمونک چینجنگ آتی ہے، وہ بہت ہی ان کے لیے معاون ہوتی ہیں موٹاپے کے لیے، اوبیسٹی کے لیے۔ مزید موٹا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ دوبارہ سمارٹ ہو ہی نہیں سکتی، ان کا جسم جو ہوتا ہے وہ کم ہو ہی نہیں سکتا، وہ بہت بھدا سا اور بہت ہی بے تکا سا ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بچوں کو ٹیسٹ پر لگانے کے لیے یہ چیزیں سوچنی چاہیے، یہ کہ بچے کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے جو چیزیں ہم کھلا رہے ہیں، کہ ہم پیسے بھی اپنے ضائع کر رہے ہیں، بجٹ بھی ضائع کر رہے ہیں اور بچوں کی صحت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا اپنا ہی کردار ہے، ہماری اپنی ہی کم علمی، ہماری اپنی ہی کوتاہی، ہماری اپنی ہی غفلت ہمارے پلے پڑ رہی ہے۔ یہ انتہائی نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کنٹرول کر کے بچوں کو بہت ہی نارمل طریقے سے ہم ان کو اوبیسٹی سے، موٹاپے سے بچا سکتے ہیں۔ ہمارے تو ادھر کوئی شماریات کا سسٹم ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر۔ امریکہ، یو ایس اے کے اندر میں نے ایک سروے دیکھا، اس کے اندر بتایا گیا کہ 20% بچے جو ہیں وہ اوبیز ہیں، یعنی موٹاپے کا شکار ہیں۔ 20%، 80% بچے بچے ہوئے ہیں، 20% بچوں کی مقدار، تعداد بہت زیادہ ہے، کوانٹٹی۔ جو موٹاپے کے اندر چلا جائے گا اس کو بے شمار بیماریاں چمٹ جائیں گی، اس کی عمر کم ہوگی۔ اچھا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچہ ہمارا ہیلدی ہے۔ ہیلدی کیسے ہے؟ موٹاپے کے ساتھ ہیلتھ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہیلتھ کا تعلق ہوتا ہی نہیں موٹاپے کے ساتھ۔ ہیلدی ہونا تو اس کی ایکٹیویٹی بتاتی ہے، اس کی کلیورٹی بتاتی ہے، اس کا بیٹھنا، اٹھنا، باتیں کرنا، پڑھنا، سارے چال ڈھال جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہیلدی ہے۔ ایک بچہ جو اپنے جسم کو نہیں سنبھال سکتا وہ کیسی ہیلدی اس کو آپ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ خود ہی آپ نے پیمانے بنا لیے کہ یہ ہیلدی ہے، عجیب بات ہے۔ اور بعض تو یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس کا باپ بھی، اس بھی، ماں بھی، یہ بھی سارے جینیٹک نہیں ہوتے۔
یہ خوراک یہ ان کے گھر میں سارا خوراک کا ہی بیڑا گرک کیا ہوا ہوتا ہے. جو سب نے پیٹ نکالے ہوتے ہیں سب ہی موٹے ہوتے ہیں, پھر تو کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں بچہ کیسا کمزور لگ رہا ہے, باریک لگ رہا ہے, اسمارٹ لگ رہا ہے, یہ سارے کے سارے اس گھر میں موٹے ہیں, یہ بھی موٹا ہی ہوگا. موٹا کیسے ہوگا بھائی؟ ساروں کی خوراک کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے. جنک فوڈ کھا رہے ہیں, فاسٹ فوڈ کھا رہے ہیں, بیکری کی چیزیں کھا رہے ہیں, سویٹ کی کھا رہے ہیں, سارے کے سارے خوراک کا بیڑا گرک کر کے موٹے ہو رہے ہیں. اگر اپنی خوراک کو کنٹرول رکھیں تو سافٹ ڈرنک سے دور رکھیں, سافٹ ڈرنک نہ پئیں. بعض لوگ تو ایسی پوتے مارتے ہیں کہ ہمارا بچہ 1.5 لیٹر سافٹ ڈرنک پی جاتا ہے. یہ انتہائی نقصان دہ ہے اور یہ جسم میں جو فیٹ کی مقدار ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بڑھانے میں بہت ہی یہ کوآپریٹ کرتا ہے. کوئی بھی کیمیکل والا جوس یا کوئی سافٹ ڈرنک جو ہے یہ بچوں کے لیے بہت مضر صحت ہے. آپ ان کو گھر میں جوس بنا کر دیں اور اس کے اندر فائبر ہو. اس طرح بنائیں جوس کسی بھی فروٹ کا کہ اس کے اندر فائبر ہو, نقصان نہیں دے گا اور کوئی کیمیکل نہیں ہوگا, وہ بہترین رہے گا ان کے لیے. تو یہ کوئی جینیٹک مسئلہ نہیں ہے. ہاں کچھ 1-2% ہوتا ہے کہ بعض بچوں کے اندر ہارمونک پرابلم آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ اوبیز ہو جاتے ہیں, موٹے ہو جاتے ہیں. ان کو انڈوکرائنولوجسٹ جو غدودوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے, اس کے متعلقہ ڈاکٹر ہوتا ہے, ہارمون کا ڈاکٹر, اس کو چیک کروائیں, اس کا سولوشن نکل آئے گا. اور اس کے ساتھ لنک نہیں ہے کہ یہ جینیٹک ہوگا کہ یہ موٹا ہو جائے گا یا جینز ہی اس کو ایسے ملے ہیں کہ موٹا کر دیں گے. نہیں, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ اپنی خوراک کو مینٹین کریں, بچوں کے ٹیسٹ کو مینٹین کریں, اپنے خوراک کو اپنے ٹیسٹ کو مینٹین کریں. انشاءاللہ آپ موٹاپے سے بچے رہیں گے. موٹے ہوں گے ہی نہیں, پھر موٹاپے سے جان چھڑانے کے لیے آپ کو میڈیسن استعمال ہی نہیں کرنی پڑے گی. آپ کو ہارمونک پرابلم نہ ہو, آپ کی خوراک ٹھیک ہو, جنک فوڈ پر نہ ہو, آپ بیکنگ کی سویٹ کی چیزیں نہ کھائیں, تو آپ موٹے نہیں ہو سکتے. دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں, دوستوں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں, اسٹے کنیکٹڈ, اسٹے ہیپی, اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.